نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے جس سے تعلقات توڑے جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، لیس الواصل، ملانے والا وہ نہیں ہے، بالمکافئی، جو بدلے میں کرتا ہے، ولیکن الواصل، لیکن ملانے والا شخص، الذی، وہ شخص ہے، اذا قطعت رحمہ، جب اس سے تعلقات قطع کیے جاتے ہیں، وصلھا، وہ انہیں ملاتا ہے۔ آئیے اب پوری حدیث اکٹھی پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، البتہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے جس سے تعلقات توڑے جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطعون، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ او ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، کہ اس کے مرنے کے بعد اسے یاد رکھا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاہ فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا ناجائز ہے، جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت عقبہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ کبھی بھی جھوٹ بولنے کی ذرا سی بھی اجازت دیتے ہوں مگر 3 معاملات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے،
میں اس شخص کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں از خود ایک بات کہے اور اس سے سوائے اصلاح کے اس کا کوئی اور ارادہ نہ ہو۔ دوسرا وہ آدمی جو جنگ میں کوئی غلط بات اور خلاف واقعہ کہے۔ تیسرا وہ شوہر جو بیوی سے یا بیوی جو شوہر سے بات کرے محبت کی، تاکہ دونوں میں تعلقات برقرار رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں ایام میں ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ ذرہ بھر شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جس کے مسلمان بھائی اور اس کے درمیان بغض و عداوت ہو، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، اگر ترک تعلقات اللہ کے لیے ہو تو وہ گناہ میں شامل نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف ایک نیکی ہے، اور رشتہ دار پر خرچ کرنے میں دو چیزیں شامل ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ اپنے عزیز و اقارب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کو دینا دلانا بہت ثواب کی بات ہے۔ بہت سے لوگ صدقہ و خیرات کے نام پر غیروں کو تو بہت کچھ دے دیتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا نام ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ سوال کرنے بھی آ جاتے ہیں اور اپنے لوگ غیرت مندی اور آبرو کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، لہذا ان کی حاجتیں اور ضرورتیں رکی رہتی ہیں۔ اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے میں حالانکہ دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا عزیزوں کی خیر خبر لینے اور خدمت کرنے کا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، مشکوٰۃ المصابیح۔ مسکین کو صدقہ دینا صرف ایک ہی صدقہ ہے، اور قرابت دار پر صدقہ کرنے میں دوہرا ثواب ہے، کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور قرابت داری کے حقوق کی دیکھ بھال بھی۔ پھر خاندان میں سے جو کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے، جواب میں آپ بھی اگر اس سے اچھا سلوک کریں گے تو اس کا نام تو صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی بھائی بہن آپ سے کٹا ہوا ہے مگر آپ اس سے اپنا تعلق محنت اور کوشش کر کے جوڑتے ہیں، دکھ پریشانی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، مشکل میں اس سے تعاون کرتے ہیں۔ وہ اگر بے رخی برتے بھی تب بھی آپ ان کے ہاں آنا جانا نہیں چھوڑتے، کہیں سر راہ ملاقات ہو خندہ پیشانی سے سلام دعا کرتے ہیں، خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے دل کو موم کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جو شخص رزق کی فراخی اور لمبی عمر کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرے۔ عمر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں مفید ثابت کریں گے۔ دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اسی وجہ سے صلہ رحمی سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ سب مل کر اپنے اتحاد کی وجہ سے خاندان بھر کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے سگے رشتہ داروں اور رحم کے رشتوں سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے، دنیا میں بھی تنہائی کی وجہ سے بے برکت رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ بہن بھائیوں کا بات بات پر ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر بیٹھنا یہ مسلمان معاشرے کا طریقہ نہیں ہے، خاندان کو برباد کرنے کا سامان ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارا دین ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جب ان سے فارغ ہوئے تو رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یہ رشتہ توڑنے سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، تو کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے ملانے والوں کے ساتھ مل جاؤں اور تجھے توڑنے والے سے میں دور ہو جاؤں؟ رشتہ داری نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تیرے لیے ایسا ہی فیصلہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ان آیات کریمہ کی تلاوت کرو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد۔ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنی رشتہ داری کو توڑ ڈالو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ عن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحبۃ قال امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ادناک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر جو تیرے قریب ہو، پھر جو تیرے قریب ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اس سے دور ہوگا۔ اپنے سبق کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔